بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد پڑھنے والے دو شخصوں کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، مگر دوسرا شخص کون ہے، اس راز کو جان کر آج ہی سے تہجد شروع کر دیں گے۔ میرے ناظرین کرام، آج آپ کے لیے ایک ایسا خوبصورت، دل کو سکون اور آپ کے گھر کو روشن کر دینے والا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ اس عمل کا عادی ہو جاتے ہیں تو آپ کی زندگی میں وہ خوشیاں و سرور حاصل ہوں گی کہ آپ کو وہم و گمان تک نہیں ہوگا کہ میرے گھر کے ماحول میں اتنی ساری تبدیلیاں کیسے آئی۔ ناظرین کرام، یہ وہ عظیم راز ہے جو ہمارے آقا و مولا شافع حوض کوثر رحمت للعالمین سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا۔ تصور کیجئے اس شان کریمی کا، اس شان رحیمی کا کہ ہماری ایک چھوٹی سی ادا، ہماری ایک کوشش، ہماری ایک قربانی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اتنی محبوب ہو جائے کہ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرائے۔ یہ کتنا بڑا اعجاز ہے، کتنی بڑی سعادت ہے جو اللہ کا بندہ کما سکتا ہے۔ ناظرین، یہ مسکراہٹ محض ایک اظہار نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے رضا، محبت اور نوازشات ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ رات کی تاریکی میں جب ہر طرف سکون ہوتا ہے، جب ہر ذی روح گہری نیند کی وادیوں میں گم ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے دو بندوں کے عمل پر خاص طور پر خوش ہوتا ہے اور مسکراتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کو جاننے کے لیے پوری ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ مسکراہٹ دراصل کروڑوں اربوں انعامات اور بخششوں کے دروازے کھول دینے کا اعلان ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، جہاں ہم ان دو خوش نصیب شخصوں کا تعاقب کریں گے، یہ جانیں گے کہ وہ کون سے افعال ہیں جو ہمیں اللہ کی رضا اور اس کے مسکرانے کا شرف حاصل کرواتے ہیں۔ اس سفر میں ہم تہجد کے بے شمار فضائل، درود پاک کی انوکھی برکتیں اور آخرت کے وہ مناظر دیکھیں گے جن سے بچنے اور جنہیں حاصل کرنے کا سامان صرف اسی دنیا میں ملتا ہے۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے آئیے محبت و عقیدت کے ساتھ ارض و سما اور وما فیہا، جس کے وسیلے سے بنا، جس کے وجود کے سبب کائنات کی تخلیق ہوئی، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک بار درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیونکہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ درود پاک کی کثرت اس بات کی ضمانت ہے کہ قیامت کی ہولناکیوں میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، یہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل صبر اور اخلاص کی معراج ہے۔ پہلا خوش نصیب شخص وہ ہے جو تہجد پڑھنے والا بندہ ہے۔
رات کا وہ آخری پہر جب نیند اپنے عروج پر ہوتی ہے، جب بستر کی نرمیاں ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، جب دنیاوی تھکاوٹ اور پریشانیاں ہمیں آرام کا مشورہ دیتی ہے، عین اسی وقت اللہ کا ایک پیارا بندہ اپنے بستر اور اپنی میٹھی نیند کو خیر بات کہتا ہے اور اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں اٹھتا ہے؟ کیا دنیا کی کوئی لالچ اسے کھینچتی ہے؟ کیا کوئی مجبور کرتا ہے؟ نہیں، وہ صرف اور صرف اپنے رب تعالی کی محبت میں، اس کی خوشنودی کی تلاش میں اور اس سے سرگوشی کرنے کی تڑپ میں اٹھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں؟ ہے کوئی توبہ قبول کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ناظرین کرام، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی رب تعالی کا بندہ قیام کرتا ہے اور سجدوں میں گر کر اپنے تمام دکھ، تمام مسائل، تمام حاجتیں، سب کچھ اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو اللہ رب العزت کو اتنا محبوب ہے کہ وہ اس عمل کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اور یہ مسکراہٹ اس بات کا اعلان ہے کہ اس بندے نے صداقت ایمان کا سب سے بڑا ثبوت دے دیا ہے۔ ناظرین، اس عمل کے ذریعے آپ کی دنیاوی مسائلیں حل ہوتی ہیں۔ وہ پریشانیاں جو آپ کو دن رات بے چین رکھتی ہیں، وہ قرضے جو آپ کو سونے نہیں دیتے، وہ الجھنیں، وہ پریشانیاں جو کاروبار یا رشتوں میں درپیش ہیں، سب کا حل تہجد کے ان سجدوں میں پوشیدہ ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھنے والے کے چہرے پر اللہ تبارک و تعالی ایک ایسا نور عطا فرماتا ہے جو اس کی شخصیت کو باوقار اور پرکشش بنا دیتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ دوسرا شخص کون ہے؟ اب آتے ہیں اس دوسرے شخصیت کی طرف جس کا تجسس ہم سب کے دل میں ہے۔ پہلا شخص تو وہ تھا جو خود نماز تہجد کے لیے اٹھا، اپنی محبت اور اخلاص میں کھڑا ہو گیا۔ مگر دوسرا شخص کون ہے؟ یہی وہ راز ہے جو اس حدیث مبارکہ کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو اپنے سوئے ہوئے ساتھی کو، یعنی اپنے شریک حیات یا اپنے کسی ایسے ساتھی کو جو سستی کی وجہ سے نہیں اٹھ پاتا، اسے تہجد کے لیے جگاتا ہے۔ اگر یہ ایک شوہر ہے جو اپنی بیوی کو پیار سے جگاتا ہے، پانی کی چھینٹیں مار کر اسے اٹھاتا ہے تاکہ وہ بھی اللہ کے حضور کھڑی ہو جائے، یا ایک بیوی اپنے شوہر کو نماز کے لیے تیار کرتی ہے، تو یہ دراصل محبت کا، دینداری کا اور آخرت کی فکر کا سب سے خوبصورت اظہار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھا اور نماز پڑھی اور اپنی بیوی کو جگایا، اور اگر وہ نہ اٹھی تو اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارے، اور اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھی اور نماز تہجد پڑھی اور اپنے شوہر کو جگایا، اور اگر وہ نہ اٹھا تو اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں ماری۔ ناظرین کرام، ذرا غور فرمائیے، اللہ تبارک و تعالی کی مسکراہٹ اس بندے پر بھی ہے جو خود تو کھڑا ہوا ہی ہے، مگر اس نے اپنے ساتھی کی بھی فکر کی اور اسے بھی اپنی رحمتوں میں
شامل کرنے کی کوشش کی۔ یہ عمل دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بندہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی جنت میں لے جانا چاہتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا جوڑا ہے جو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں ساتھ ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اعلیٰ درجات میں ساتھ رہے گا۔ یہ وہ روحانی پارٹنرشپ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اس لیے مسکراتا ہے کہ دیکھو میرے ان بندوں میں کتنا اخلاص ہے، کتنی باہمی محبت ہے اور کتنی آخرت کی فکر ہے۔ یہ اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ ان کا ایمان محض انفرادی نہیں بلکہ یہ پورے گھر کو نور ایمان سے روشن کر رہے ہیں۔ تہجد اور قرض کی ادائیگی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ قرض میں مبتلا تھے اور ان کے حالات بہت پریشان کن تھے۔ ایک مرتبہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی پریشانیاں بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد کا اہتمام کرو اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اس صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا۔ وہ راتوں کو اٹھتے، نوافل پڑھتے اور رو رو کر دعا کرتے۔ ایک دن ان کے دروازے پر ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں فلاں ملک کا تاجر ہوں، میرا سامان سمندری طوفان کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ اگر میں فلاں شخص یعنی آپ کا نام لے کر اگر میں فلاں شخص کا قرضہ ادا کر دوں تو میرا باقی سامان محفوظ ہو جائے گا۔ اس تاجر نے نہ صرف ان کا قرضہ ادا کیا بلکہ انہیں اتنا مال بھی دیا کہ ان کی تمام پریشانیاں دور ہو گئی۔ ناظرین کرام، یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ تہجد کی قوت، طاقت اور کرامت کا ثبوت ہے۔ جب آپ رات کے لیے اپنی نیند قربان کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے لیے دنیا کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ آپ کے رزق میں ایسی برکت عطا کرتا ہے کہ آپ کا گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچتا۔ جنت کے انعامات اور پل صراط کا منظر، یہ تہجد، یہ سجدے صرف دنیاوی مسائل کے حل کے لیے نہیں بلکہ یہ آپ کے لیے آخرت کی سب سے بڑی کامیابی کا سامان ہے۔ ناظرین کرام، تصور کیجئے قیامت کا وہ ہولناک منظر، وہ ہولناک دن جب سورج کی گرمی سے لوگ پسینے سے سرابور ہوں گے۔ ہر شخص نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، مگر وہ خوش نصیب جنہوں نے دنیا میں تہجد پڑھی، اپنے بستروں سے جدائی اختیار کی، انہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش الہی کے سائے تلے جگہ دے گا، اور پھر وہ منظر پل صراط کا، وہ پل جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، اس کے نیچے جہنم کی دہکتی آگ ہے۔ لوگ اس پر سے گزر رہے ہوں گے، نافرمان لوگ لڑکھڑا کر گر جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے، مگر وہ خوش نصیب، وہ تہجد گزار، وہ درود پاک کی کثرت کرنے والے، وہ اللہ کے حکموں کی پیروی کرنے والے، وہ اس پل صراط سے مختلف رفتار سے گزریں گے۔ بعض لوگ بجلی کی طرح، بعض تیز رفتار گھوڑے کی طرح اور بعض ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جائیں گے، کیونکہ ان کی عبادات
اور خصوصاً تہجد کی روشنی ان کے لیے راستہ روشن کر چکی ہوگی۔ جنت میں ان کے لیے کیا انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر سے اندر نظر آئے گا۔ وہ اندر سے باہر یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو نرم بات کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں گے تو قیام کریں، یعنی نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں۔ یہ وہ انعام ہے جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی فکر ہوگی، جہاں ہر چیز کی فراوانی ہوگی۔ ناظرین، یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کی ملاقات خود اللہ کے محبوب بندوں سے ہوگی، انبیاء کرام علیہم السلام سے ہوگی، اور اللہ اکبر، سب سے بڑا انعام اپنے رب کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت اور نبی کی شفاعت۔ ناظرین کرام، تہجد اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتی ہے۔ جب کوئی بندہ رات کی تاریکی میں تنہا اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اور قیامت کے دن جب ساری مخلوق پریشان حال ہوں گی، جب انبیاء بھی کہیں گے نفسی نفسی، تب صرف ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شفاعت کا جھنڈا لے کر کھڑے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید اور حقدار وہ لوگ زیادہ ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود بھیجیں۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے اور تہجد اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، اس لیے آج ہی یہ عہد کریں کہ ہم ان دو خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں گے، خود بھی تہجد کے لیے اٹھیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھائیں گے، اپنے شریک حیات کو بھی پیار اور حکمت سے جگائیں گے۔ ہمارا گھر، ہماری زندگی اور ہماری آخرت نور ایمان سے جگمگا اٹھے۔ ناظرین کرام، یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ یہاں کی تمام پریشانیاں، تمام مصائب، تمام خوشیاں فانی ہے۔ کل من علیہا فان۔ اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ تہجد کے لیے اٹھنا آپ کے تمام دنیاوی مسائل، رزق کی تنگی، بیماری، رشتوں میں دراڑیں کو دور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اپنے رب سے وہ تعلق جو رات کے اندھیرے میں قائم ہوتا ہے، دن کے اجالے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اگر ابھی نہیں کر سکتے تو صرف 2 رکعت نماز تہجد سے شروعات کریں، مگر مستقل مزاجی کے ساتھ۔ ناظرین، رب تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائے، تہجد گزار بندہ بنائے، نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہو جائے۔ تمام مسلمان بھائی کی پریشانی کو اللہ دور فرمائے۔ جو مسلمان مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی فرمائے، ہمارے سیئات کو حسنات میں مبدل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کا یہ پیغام پسند آیا ہے تو براہ کرم اسے اپنے چاہنے والوں سے شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کر کے بیل کی گھنٹی کو دبا دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ، الامان، الحفیظ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.